ابھی نیول چیف کی طرف سے علماء کو پاکستان نیوی کی کچھ مشقیں دکھانے کے لیے انوائٹ کیا گیا تھا. شاید آپ نے JTR میڈیا ہاؤس پہ وہ تصویریں دیکھی ہو. چند مخصوص علماء تھے ہر مسلک کے, جتنے بھی ہمارے ہاں مارکیٹ میں مشہور مسلک چل رہے ہیں, جو مشہور فرقے چل رہے ہیں, ان کے ایک ایک دو نمائندوں کو, یعنی ان کے نمائندوں کو نہیں, ان میں جو مشہور علماء ہیں ان کو بلایا گیا تھا. جامعۃ الرشید کی کا احسان ہے کہ ہم جیسے نالائقوں کو بھی اس میں انہوں نے نامزد کیا. تو جب تک آپ نے کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہوتا تو آپ کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں. جب آپ دیکھ لیتے ہیں تو نظریات, اگر آپ بات چل پڑی ہے تو میں یہ چھوٹی سی کارگزاری سنا کے پھر اپنے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. تو نیول چیف کا بہت بڑا عہدہ ہے, بہت بڑا مقام ہے. انوائٹ کس کو کیا انہوں نے؟ علماء کو. اور اتنا پروٹوکول دیا, اس پروٹوکول سے ایک بات کا تو اندازہ ہو گیا کہ ہماری فورسز پر جو سیکولر اور لبرل ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ الزام 100% غلط ہے. اگر یہ ہماری جو فورسز ہیں یہ لبرل, یہ سیکولر ہوتی تو علماء کو اتنا پروٹوکول خود سے بلایا ہے, خود سے انوائٹ کیا ہے. اور ریئر ایڈمرل جب ہم شپ میں تھے نا سمندر کے بیچ میں, علماء سے 3-4 گھنٹے ملاقات کی انہوں نے, اور اس کے لیے ہیلی کاپٹر پہ آئے ہیں, جہاز میں اترے, علماء سے 3-4 گھنٹے ملاقات کی, لنچ کیا, 3-4 گھنٹے کے بعد واپس ہیلی کاپٹر سے واپس ہوئے, صرف ملاقات کے لیے کہ بھئی علماء نیوی میں آئے ہیں, پاکستان نیوی نے انوائٹ کیا ہے, تو یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے کہ میں اپنا ٹائم ان کو نہ دوں. اس میں ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں جو میں نمبر وار جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو پریزنٹیشن دی نا, جس لیفٹیننٹ سب لیفٹیننٹ تھے وہ, میں نے جو 2-4 چیزیں نوٹ کی. ہمیں گاڑی لینے آئی ہے 6 بجے صبح, انہوں نے ٹائم دیا تھا کہ 6 بجے ہم آپ کو آپ کے مدرسے سے اٹھائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ 6 بجے خود سے. دیکھو جب آپ کسی کو انوائٹ کرتے ہیں, ولیمے کا کارڈ دیتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی بھیجوں گا آپ کو لینے کے لیے, آپ پہنچ جائیے گا. نہ پاکستان نیوی نے اپنی گاڑی کنوینس کا انتظام خود کیا, اس میں گارڈ بھی بھیجے. جو نیول پولیس ہے اس کے گارڈ تھے باقاعدہ حفاظت کے لیے. 6 بجے کا ٹائم دیا ہے اور ایگزیکٹ 6 بجے گاڑی. پاکستان کی تاریخ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی نے کوئی ٹائم دیا ہو اور اس ٹائم پہ وہ. یہ ہماری فورسز کا ایک مثبت پہلو ہے. جب ہم فوج کو گالیاں دیتے ہیں نا, تو ذرا اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی بولو بھائی. یہ یاد رکھو, آپ کا جو میڈیا ہے جیسے وہ علماء کے خلاف ذہن سازی کر رہا ہے, بالکل اسی طرح وہ لاشعوری طور پر پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کے خلاف بھی آپ کا ذہن بنا رہا ہے. ہاں, فورسز کے خلاف کھل کے وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ فورسز کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ علماء کے خلاف کافی کھل کے کام ہوتا ہے کیونکہ علماء کے پاس ڈنڈے. میرے پاس کوئی ڈنڈا ہے؟ کچھ بھی نہیں, نہ بندوق ہے, نہ ڈنڈا ہے, نہ بم ہے. مشہور تو بہت ہے کہ مولویوں کے پاس بم ہوتا ہے, مگر میرے بھائی چیک تلاشی لے لے, میرے پاس کوئی بم الحمدللہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی قوم جب اپنی فورسز سے محبت نہیں کرتی, کوئی بھی ملک جب اپنی آرمی سے, اپنی ایئر فورس سے, اپنی نیوی سے نفرت کرے گا تو وہ ملک کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا. یہ تو لازمی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فورسز میں کوئی خرابی نہیں ہے, تو دنیا کی کون سا شعبہ ہے جس میں خرابی نہ ہو؟ 100% صحیح دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو, لیکن اوور آل جو فورسز کی کارکردگی ہے وہ الحمدللہ جتنے دیگر شعبے ہیں ان سے 1000 گنا بہتر ہے. تو 6 بجے کا ٹائم دیا, ایگزیکٹ 6 بجے گاڑی بولو بھائی پہنچ چکی تھی. ہمیں بھی پتا تھا کہ پاکستان نیوی نے انوائٹ کیا ہے تو ہم بھی 6 بجے تیار رہے. ٹھیک ہے نا. پہلا یہ امپریشن بہت اچھا پڑا.
پھر فورسز کی یہ خوبی یہ ہے کہ جس کو جو کام دیا جاتا ہے وہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے. جو ہمیں لینے کے لیے آئے تھے انہوں نے ہم سے نہیں پوچھا آپ کون ہیں, کہاں جانا ہے, ان کو ایک ہدف دیا تھا, اتنے اس ٹائپ کے مولوی ہیں, ٹھیک ہے, یہ ان کا نام ہے, ان کو اٹھا کے یہاں پہنچا. پورے راستے کسی گارڈ نے کوئی بات چیت نہیں کی سوائے سلام کے, بس ایک ہدف پہ چلتا چلا جا رہا ہے. تو اگر ہر آدمی اپنے کام سے کام رکھنا شروع کر دے تو ملک میں انقلاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہر آدمی دوسرے کے کام میں کیا کر رہا ہے؟ ٹانگ اڑا رہا ہے, اپنا کام کر نہیں رہا. اب اگر یہ کوئی اور شعبہ ہوتا تو راستے میں ہم سے باتیں شروع کرتے, خیریت آپ کو کیوں بلایا پی ٹی آئی والوں نے, آپ کو جے یو آئی نے کیوں بلایا, خیریت, لگتا ہے کوئی تعلقات ہیں آپس. اتنی انکوائری کرتا, پھر ایک کلپ اس پہ آ جاتا. مزے کی بات, جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو پہلے سے فورسز جو نیوی کے جو اہلکار تھے, جہاز تھا ٹیپو سلطان, تو پورے جہاز کا عملہ پہلے سے کیا تھا استقبال کے لیے تیار. تقریباً 6:30 بجے پہنچے ہوں گے, پورا عملہ ماشاءاللہ فٹ فاٹ سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے, جس نے ہمیں ناشتہ کرانا ہے وہ اپنے کام میں. اور 6:30 بجے ان کے چہروں پہ جو چمک اور فریشنس نظر آ رہی تھی, اس سے لگ رہا تھا کہ یہ صبح کے اٹھے ہوئے ہیں, رات کو ان کی نیند پوری ہو چکی ہے. آپ اگر کسی سے صبح 6:30 بجے ملنے چاہیں, اول تو اس کو پولیس بلوانی پڑے گی اٹھانے کے لیے, پڑا ہوا خراٹے لے کے. کیا ہوگا؟ ایسا ہی ہوگا نا بھائی, خراٹے لے ہوئے سو رہا ہوگا, آپ جا کے اٹھاؤ گے بھائی آپ نے 6:30 کا کہا تھا, کہے گا کہنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ 6:30 بجے سر پہ آگے سوار ہو جاؤ, یار یہ کوئی ٹائم ہے, ابھی میں سو رہا ہوں, آپ آدھے گھنٹے بعد آئیں. اور اگر 6:30 بجے اٹھ بھی گیا تو اس کا چہرہ ایسا ہوگا جیسے بالکل مرجھایا ہوا نہیں ہوتا, فریش نہیں ہوگا. جتنے فوجی جوان تھے ماشاءاللہ صبح سب کیسے لگ رہے تھے, ایک دم فریش, کہ ان کی نیند بھی پوری ہو چکی ہے, صبح ایکسرسائز بھی کر چکے ہیں, نہا بھی چکے ہیں, فجر کی نماز بھی پڑھتے ہیں سب. جہاز پہ 5 ٹائم باقاعدہ آفیشلی اذان ہوتی ہے, 5 ٹائم باقاعدہ باجماعت. یہ کیا سیکولر آرمی کرے گی؟ جو ترکی کی آرمی جب تک سیکولر تھی اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں تھی. تلاوت کلام سے فوجیوں کے, اپنے قرآن پاک کی تلاوت سے فوجیوں کے اپنے دن کا آغاز ہوتا ہے. صبح جو اسمبلی ہوتی ہے سب سے پہلا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے. آپ اپنے ملک کو دوسرے ملکوں سے کمپیئر کریں, اپنے ملک کو خلفائے راشدین کے دور سے کمپیئر مت کریں. ہم کہتے ہیں حضرت عمر والا حساب نظر نہیں آ رہا ہمیں, تو عوام کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہے؟ ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو ایک بات کرتا ہوں, خلیفہ ہارون رشید جو ہے نا, ایک دفعہ گھوڑے کی سواری پر, بڑا فٹ فاٹ بادشاہ تھا, ایسے جا رہا ہے شان بان کے ساتھ. تو ایک رعایا میں سے کسی ایک نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جی پوچھیں. اس نے کہا آپ زیادہ بہتر ہو یا امیر المؤمنین عمر ابن خطاب زیادہ بہتر تھے؟ اس نے کہا بھائی امیر المؤمنین عمر بن خطاب تو یقیناً بہتر تھے, میں ان کی, میری اوقات کہاں. اس نے کہا عمر بن خطاب کے کپڑوں پہ 15 پیوند لگے ہوتے تھے, گدھے کی سواری کرتے تھے, غربت تھی, اور تم اپنی شان و شوکت دیکھو, 100 آدمی تمہارے پیچھے 100 آگے, اتنا وی آئی پی پروٹوکول, اور لباس دیکھو کیسا, اور گھوڑا دیکھو. سوال سمجھ میں آیا؟ تو خلیفہ نے جواب دیا کہ عمر بن خطاب کی حکومت ابو ہریرہ جیسے لوگوں پر تھی. عمر بن خطاب کے اگر 15 پیوند تھے تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 25 پیوند, اور میری حکومت تم جیسے کمبختوں پر ہے. خود تو ریشمی لباس پہن کے گھوم رہے ہو مرسیڈیز میں, اور قوم کے سربراہ کے بارے میں توقع رکھتے ہو کہ وہ گدھے پہ بیٹھ کے گھومے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سو. تو میرے بھائی اگر آپ نے, ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری بیوی میں یہ خرابی, اور صحابیات تو ایسی تھیں. میں نے کہا اپنی بیگم کو اس زمانے کی دوسری بیگمات سے کمپیئر کرو تو شکر کی توفیق پیدا ہوگی. کیا آج کل لوگوں کی بیویاں کیا کیا کر رہی ہیں, میری بیوی میں یہ برائی نہیں. کیونکہ آپ بھی اپنے آپ کو اگر صحابہ سے کمپیئر کرنا شروع کر دو گے
تو معاملہ خراب ہو جائے گا. آپ بھی یہی دیکھتے ہو نا, پڑوس میں وسیم بھائی رہتے ہیں, ادھر سلیم کپاڑیا, وہ اس سے تو بہرحال میں بہتر ہوں. کیا خیال ہے؟ تو بیگم کو بھی اپنے محلے پڑوس کی خواتین سے کمپیئر کرو, صحابیات کے مقابلے میں جانچنے کی کوشش. تو پاکستان کی فورسز ہیں یا پاکستان ہمارا جو ملک ہے, اس ملک کو دنیا کے دیگر کنٹریز سے آپ کمپیئر کریں. آپ خلفائے راشدین تک بولو بھائی, دعا کریں اللہ ہمیں ویسا بنا دے, لیکن کمپیئر کریں گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. تو ہماری جو لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں فوج میں جناب وہ تو صحابہ کی فوج تو ایسی ہوتی تھی اور ہماری ایسی. بھائی آپ چھوڑو, آپ یہ دیکھو کہ دوسرے ملکوں کی فوج میں اور ہماری فوج میں کیا فرق ہے, بلکہ ہماری جو فوج میں کے جو شعبہ ہے اس میں اور ہمارے ملک کے دوسرے شعبوں میں کیا فرق ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب ہم ڈاک یارڈ میں انٹر ہوئے ہیں, صفائی ستھرائی کا ماحول, یہ تیسرا پازیٹو پوائنٹ. آپ کو کسی حکومتی ادارے میں صفائی نظر, پان کی پیکیں, گٹکے, اور صرف پیکیں نہیں, گٹکے کی پیک کسی بھی وقت کہیں بھی پڑ سکتی ہے. آپ اگر جا رہے ہو, میرے بھائی ایک دفعہ جا رہے, پینٹ شرٹ میں تھے وہ, آفس جا رہے, پیک آئی. اب تو انہوں نے پینٹ وینٹ چھوڑ دی ہے, ذرا تبلیغ میں لگے تو شلوار قمیص پہ آ گئے. پینٹ بھی جائز ہے, حرام نہیں ہے. تو وہ پیک آئی ہے اور آفس جا رہے تھے, پورا ڈریس خراب ہو گیا, بھاگے, WR کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے. بس میں چڑھے, اس کو پکڑا, اس نے کہا یار سوری یار غلطی ہو گئی. اب کیا کرے گا آدمی, کو سوری کر لی, واپس آ گئے. تو تھوکو اور سوری کرو. ٹھیک ہے, اچھا خیر, ڈسپلن, صفائی ستھرائی, کہیں کچرا نہیں, کہیں گٹکا پان کی پیک نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو میں بتا رہا تھا کہ 6:30 بجے سب کے ایسے لگ رہا تھا بالکل زندہ جاگتے لوگ ہیں اور ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار. صبح صبح اٹھے ہوئے ہیں سب اپنے اپنے کاموں میں. ناشتے کی میز, جہاز کے اندر چلے گئے ہم, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کدھر جا رہا ہے بھائی. مجھے خیال آ رہا تھا وہ اتا ترک نے علماء کو جہاز میں لے جا کے سمندر کے بیچ میں لے جا کے غرق کیا تھا. کوئی ایسا تو نہیں کوئی اس قسم کا پلان ہو کہ ہر فرقے سے ایک ایک مشہور مولوی مولانا صاحب کو لے کے سائڈ پہ لگا. ہلکا ہلکا تو واقعہ سنا ہوا تھا, اس لیے ایسا وہم سا ہو رہا تھا. تو جہاز کے اندر گئے ہیں, ایک کمرہ, اس میں ماشاءاللہ ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی ہے. تو ہمیں ناشتہ کرایا گیا اور بہت اکرام کے ساتھ بڑے بڑے آفیسر لا کے علماء کے سامنے خود پیش کر رہے ہیں. مفتی منیب صاحب بھی تھے ہمارے ساتھ, رویت ہلال والے. ٹھیک ہے, ان سے بھی بہت قریب رہنے کا موقع ملا تو بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوئی. بڑے بہت اچھی نیچر کے آدمی ہیں, بہت اچھے. اگر گرین والے سارے ایسے ہو جائیں تو اختلافات کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ان کو ہم نے نماز میں آگے کیا, مفتی منیب صاحب کو. ہم نے جب ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو وہ فیس بک پہ تصویریں آئی ہیں تو لوگ میرے بارے میں طنز کرنے, کلپ آیا ہے, ویسے ہی یہ کہتے ہیں گرین والے ایسے, اور منافق کو دیکھو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. منافق کا لفظ, منافق کو دیکھو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. تو خیر, نیوی کے بڑے بڑے آفیسرز آئے, تعارف کروایا انہوں نے, بہت زبردست پریزنٹیشن پیش کی. تو جو لیفٹیننٹ تھا نا, میں سیلفیوں کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں نے کہا یار آپ کے ساتھ ایک سیلفی میں نے لینی ہے. اس نے کہا مفتی صاحب میں خود آپ کے ساتھ سیلفی لوں گا, لیکن میں نے کہا نہیں میں آپ, کیونکہ اس کی فٹنس دیکھ کے بڑا مزہ آ رہا تھا. کیا فٹنس تھی ماشاءاللہ. ہمارے ایک استاذ نے کہا یار ہم نے دن بھر سینکڑوں فوجیوں کو دیکھا ہے, کسی ایک کی بھی توند نکلی بھی نہیں ہے. کوئی اور ایسا شعبہ ہے پاکستان میں جو توند کے بغیر ہو. ٹھیک ہے, خدا کی قسم یہ بہت بڑا پازیٹو پوائنٹ ہے فورسز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری کی, فرمایا سب سے بہتر دور میرا, اس کے بعد والا, پھر اس کے بعد والا, اس کے بعد پھر جھوٹ پھیل جائے گا اور لوگوں میں موٹاپا پھیل جائے گا. کیا مطلب؟ صحابہ کے توندیں
دیکھو اس توند سے وہ مراد ہے جو زیادہ کھانے سے پیدا ہوئی. میں بار بار کہتا ہوں کسی کا پیٹ اگر نکلا ہوا ہے تو بدگمان ہونا جائز نہیں ہے, کیونکہ نیچرل بھی ہوتا ہے, اسٹرکچر بعض لوگوں کا ایسا ہوتا ہے, کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کھا کھا کے اور ہٹ حرامی کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے, جو کہ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ملازمین پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پہلے تو بہت ہی تھا, اب تھوڑا سا کچھ معاملہ سیٹ ہوا ہے, ورنہ تو پڑے ہوئے ہوتے تھے, کھا رہے ہیں. سوڈان میں کیا ہوتا ہے, جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں نا وہ دفتر میں آتے ہیں تو لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ہم آرام کرتے ہیں. صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو صبح اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں, آرام کرتے ہیں, کہ بہت تھک گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہو رہا ہے, اور ہم میں بھی اکثریت ایسے ہی ہے, صبح اٹھ کے پھر سو جاتے ہیں. تو کسی ایک کی بھی توند نکلی ہوئی, بولو بھائی, یہ بھی ایک, اب نمبر آپ خود لگا لیں, یہ بھی ایک پازیٹو پوائنٹ ہے. فٹنس رکھنا آسان کام, اس کے لیے آپ کو خوراک پہ کنٹرول کرنا پڑتا ہے, آپ کو صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے. تو ہمارے استاذ نے کہا یار کسی ایک کی بھی توند نہیں, سب فٹ فاٹ, کوئی ٹیڑھا میڑا نظر نہیں آئے گا, یوں کھڑا ہوا بیٹھا ہے تو یوں کر کے ٹیڑھے نہیں بیٹھتے. اب آپ دیکھو ملنے کے لیے, ابھی دیکھو میں سیدھا بیٹھا ہوں نا, میری کمر یوں بھی ہو سکتی تھی, کیا خیال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بیٹھتا ہوں الحمدللہ تھوڑا سا سیدھا ہو کے بیٹھتا ہوں, کہتا ہوں سیدھا ہو جا سیدھا. تو ہمیں پاکستان نیوی میں کوئی ٹیڑھا میڑا کہ بیٹھا ہو تو یوں ٹیڑھا بیٹھا ہو, اور ہوتے ہوتے بالکل نیچے ہو گیا اور ٹانگیں اوپر. ایسے بھی ہوتے ہیں کرسیوں میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں سرکاری محکموں میں, دبتے چلے جاتے ہیں اور اس حساب سے پاؤں اوپر اٹھتے چلے جاتے ہیں. تو عجیب سا ماحول. نہ جو بیٹھا ہے, جو ملنے کے لیے آیا, دیکھنے سے لگ رہا ہے کہ بھائی زندہ اور جاگتی قوم کا ڈیفینس کر رہے ہیں, یعنی ڈیفینس کرنے والے زندہ اور جاگ رہے ہیں. پھر وہ ہمیں سمندر کے بیچ میں لے گئے, اسپیشل علماء کے لیے انہوں نے بحری جہاز کو چلایا ہے, 70-80 کلومیٹر تک سمندر کے بیچ کی سیر کرائی. پھر کچھ مشقیں دکھائیں جو جن کی بہت سو کی ویڈیو نہیں بن سکی ہیں, الاؤ نہیں تھا اس کی ویڈیو بنانا. کس طرح ایک جہاز جب دوسرے جہاز سے آ کے لگتا ہے تو خوراک کیسے تقسیم ہوتی ہے, سارے یہ اتنا علماء کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو ہم تو بہت حیران ہوئے. پھر کچھ بڑی اچھی باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ پاکستان نیوی میں علماء کو کمیشن آفیسر باقاعدہ بھرتی کیا جا رہا ہے, اور اس کا پہلا بیچ ٹریننگ کے مرحلے سے اب تک خطیب اور مولوی آرمی میں, نیوی میں, ایئر فورس میں بھرتی ہوتے تھے مگر ڈائریکٹ کمیشن آفیسر نہیں ہوتے. اب الحمدللہ ایک بیچ تیار ہو گیا ہے, ہائی ایجوکیشن, جو دین اور دنیا دونوں تعلیمات سے آراستہ ہوگا. مذہبی کم از کم ماسٹر ہوگا دنیاوی لحاظ سے, اور دینی لحاظ سے کم عالم کی ڈگری اس کے پاس ہونی چاہیے, اور مضبوط علم ہونا چاہیے, اور کردار کے لحاظ سے بھی. میں نے ان سے پوچھا کہ کیریکٹر کیسے چیک کرتے ہیں آپ, تو انہوں نے بتایا کہ ماہر نفسیات ہوتے ہیں کچھ, وہ ایسے کراس کوشچن پوچھتے ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کردار کا صحیح ہے یا غلط ہے. اور خوبصورت بات یہ ہے کہ علماء کی سلیکشن کے لیے جو 5 افراد کی کمیٹی بنائی گئی ہے کہ جو علماء کی کوالیفیکیشن چیک کریں گے, اس میں الحمدللہ جامعۃ الرشید کے بھی ایک مفتی موجود ہے. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے دینی مدارس کو آرمی اتنا, ایئر فورس, ہماری جو فورسز ہیں اتنا پروٹوکول دے رہی ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو وہ پہلا بیچ تیار ہو رہا ہے جو کمیشن آفیسر ڈائریکٹ بھرتی ہوگا. تو اب آرمی میں مولوی کیا ہوں گے؟ کمیشن آفیسر ہوں گے. تو یہ کوئی لبرل اور سیکولر فورسز میں ایسا ہوتا ہے بھائی؟ تو مذہب کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. رمضان میں روزے رکھنے کا, رمضان کا پورا شیڈول چینج ہو جاتا ہے. چینج اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے کیا کرنے ہیں, روزے رکھنے ہیں. ہم نے سنا ہوا تھا روزے رکھنے پر پابندی ہے, داڑھی پر کوئی پابندی نہیں ہے داڑھی رکھنے پر. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسا آفیسر آ جاتا ہے جو خود صحیح نہیں ہوتا, وہ پھر اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. سسٹم الحمدللہ غلط نہیں ہے, اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے. تو میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اتنا اچھا, ایک ڈیفنس کے حوالے سے جو ہماری فورسز کی بہت بڑی خوبی ہے, اس وقت دنیا کے زیادہ تر اسلامی ممالک پاکستان کی فورسز سے ٹریننگ لے رہے ہیں.
میں ابھی ایبٹ آباد گیا تھا نا بیان کے لیے, تو وہاں کچھ انہوں نے مجھے بتایا کہ اس ایریا میں جانے پر پابندی. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں قطر کی فوج آئی ہوئی ہے, سعودی عرب سے کیڈٹ آئے ہوئے ہیں, سب کو کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ کچھ غیر مسلم کنٹریز ہیں, ان کو بھی پاکستانی فورسز ٹرین کر رہی ہیں. یعنی الحمدللہ ڈیفنس کے لحاظ سے اس مقام پہ آ گئے ہیں کہ صرف مسلم کنٹریز نہیں, غیر مسلم کنٹریز بھی ہم سے ٹریننگ, بولو بھائی, لے رہے ہیں. یہ آپ کے ملک کے لیے خدا کی قسم بہت بڑے فخر کی بات ہے. ایک آفیسر نے بتایا کہ ہم جب ترکی گئے تو ترک فوجی ہمارا بڑا احترام کیا کرتے تھے, ٹرکش. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ پاکستانیوں کو اتنی عزت کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ واحد اسلامی ریاست ہے جو نیوکلیئر پاور ہے. آپ کی باہر جا کے فورسز میں عزت ہو رہی ہے اور آپ اپنے ملک میں اپنے آپ کو, بولو بھائی یار, بول لو نا یار, برا بھلا کہہ رہے ہو, گالیاں دے رہے ہو, کچھ بھی بول لیں. اور پاکستان کی جو فورسز ہیں انہوں نے سعودی عرب کو الحمدللہ ڈیفنس کے لحاظ سے ایک مقام تک لا کے کھڑا کر دی. انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب کی جو نیوی ہے اب وہ والی نہیں ہے جس کا مذاق اڑایا جاتا تھا پہلے. ایک زمانے میں سعودی عرب کی جو آرمی ہے نا, اس کو لیڈیز فورس کہا جاتا تھا. کیا کہا جاتا تھا؟ کہ وہ کرالنگ کرتے ہیں کارپیٹ پہ, ان سے مٹی میں کرالنگ نہیں ہوتی. تو انہوں نے بتایا کہ الحمدللہ اب یہ ختم ہو گیا. ان کے جو کیڈٹ یہاں آتے ہیں ان کا جوس نکالا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو کہا جاتا ہے کہ اب تم یعنی ہمارے حد پہ چڑھ گئے ہو, تو ان کو اپنے حساب سے ٹرین کر کے بھیجا جاتا ہے. تو سعودی عرب کو اپنے ایک مقام تک لے آیا ہے پاکستان, قطر کو, اور بہت سارے اسلامی ممالک کو جن کے میں نام, سب کے نام میں لینا مناسب بھی نہیں ہے. بہت سارے اسلامک کنٹریز ہیں اور کچھ غیر مسلم کنٹریز نے بھی ہم سے مدد لی ہے. تو ان کو الحمدللہ ایک اسٹیج تک لا کے پاکستان نے کھڑا کر دیا. ہم نے ایک سوال پوچھا کہ پاکستان نیوی اور انڈیا کی جو نیوی ہے اس میں تو بڑا فرق ہے, آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم انڈیا کی نیوی سے زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے پاس جو سمندری حدود ہیں وہ کم ہیں, ہمیں ڈیفنس کے لیے انڈیا جتنی نیوی بنانے کی ضرورت, بولو بھائی, نہیں ہے. نہیں آ رہی میرا غلط بات. انڈیا کو جو اس کو جتنی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے اس نے کیا ہے, ہماری اتنی ریکوائرمنٹ ہے نہیں, ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو لہذا یہ کہنا کہ ہم انڈیا سے کمزور ہیں یہ بات غلط ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو ڈیفنس کے لحاظ سے بھی الحمدللہ مضبوط ہے, واحد اسلامی ریاست اور نیوکلیئر پاور ہے. اسلامی ملکوں کو سپورٹ بھی کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی, پاکستان کر رہا ہے. تو اور تمہیں کیا چاہیے میرے بھائی, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے تمہیں؟ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو, اور جو خامیاں ہیں ان کے لیے دعا کرو.